السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کویت کے پارلیمنٹ کے ارکان جو کہ ہیومن کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بی جے پی کو کویت میں بین کیا جائے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ او آئی سی کب تک سوتی رہے گی۔ اس ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آج ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے کہ کویتی پارلیمنٹ میں ایک ارکان اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ پی جے پی کو کویت میں بین کی جائے۔ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ او آئی سی کب تک سوتی رہے گی، کیونکہ بھارت میں حجاب کے معاملے پر اب بات بہت دور تک چلی گئی ہے۔ اس میں او آئی سی نے ابھی تک اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے، اور جب سے بھارت میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں مسلمان عورتوں کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان استاد نے استعفیٰ دے دیا ہے نوکری سے، کیونکہ اسے حجاب اوڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ او آئی سی نے ابھی تک بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ او آئی سی 57 مسلمان ملک کی جماعت ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہونے والی کوئی حرکت کا بھی او آئی سی جواب نہیں لیتی۔ او آئی سی کا کام صرف یہ ہے کہ یہ اجلاس منعقد کرتی ہے، قرارداد پیش کرتی ہے اور اجلاس ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یورپین یونین سے 26 ملک کی جماعت ہے، وہ اس سے زیادہ فعال ہے۔ اس کی سب سے زیادہ مثال اگر دیکھنی ہے تو رشیا یوکرین جنگ میں دیکھیں۔ یہ جنگ صرف ابھی تک یورپی یونین کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، نہ رشیا نے کب کہا یوکرین پر حملہ کر دینا تھا۔ بی جے پی ایک طرف تو مسلمان ممالک سے اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کا جینا دوبر کر رہا ہے۔ انڈیا میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ایشو اٹھا کر اس کے ذریعے مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو گائے کا گوشت ذبح کرنے پر زد و کوب کیا جاتا تھا، اور اب اس کے بعد اب حجاب کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرف ہی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ 74 سال ہو گئے ہیں کشمیر کے معاملے کو، وہاں پر بھی او آئی سی نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا۔ او آئی سی اس کے علاوہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکی، جبکہ شمالی سوڈان اور ایسٹ تیمور کا مسئلہ دنوں ہی میں حل ہو گیا، کیونکہ وہاں پر اکثریت عیسائیوں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمان ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے۔ مسلمانوں کے سربراہوں کا اب آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ کوئی امریکہ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوئی رشیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ان کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اگر ایک مسلمان ملک بھی بھارت کا معاشی بائیکاٹ کر دے تو بھارت کو جتنا نقصان ہوگا وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کا نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیکن عرب ممالک کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری بھی انڈیا ہی میں ہی ہے۔ کچھ دن پہلے سعودی آرمی چیف نے بھی انڈیا کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے انڈیا سے مختلف قسم کے ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ اگر او آئی سی کا یہی حال رہا تو ایک دن او آئی سی کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان ممالک کے حق میں کوئی بات نہیں کرتی۔ انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ابھی تک او آئی سی نے وہاں پہ اپنا کوئی وفد ہی نہیں بھیجا جو کہ حال کا جائزہ لے سکے کہ انڈیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ او آئی سی کو چاہیے کہ وہ کام کرے اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی کام کرے۔ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔